बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सब जानते हैं कि अभी कल ही हमारा जो अशरा कायद है उसका इख्तिताम हुआ। पूरे 10 दिन इतने खूबसूरत प्रोग्राम रहे, इतने ज़बरदस्त मौज़ूआत, इतने मौज़ूद शख्सियात हमारे साथ रही और एक ऐसी शख्सियत पे बात की जिस पे ये 10 प्रोग्राम भी हमें कम लगे। तो नाउ बैक टू द रूटीन। हमारे रूटीन के जो प्रोग्राम्स, रूटीन के जो टॉपिक्स हैं उनका आगाज़ हो चुका है। आज भी यकीनन एक स्पेशल ट्रांसमिशन ही है, वो किस हवाले से है ये हमें आगाह करेंगे सर। जी सर। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूब फरमाया। 10 दिन हमने कायदे आज़म पर बात की और हम अब दूसरे मौज़ूआत की तरफ आ रहे हैं, लेकिन मैं एक तरीके से कहूँगा कि आज भी उन 10 दिन की एक्सटेंशन ही है, क्योंकि आज का मौज़ू भी पाकिस्तान और कायदे आज़म के हवाले ही से है। ठीक है। कायदे आज़म हमारी कौम के फाउंडर और इस मुल्क के फाउंडर और हमें मुल्क देने वाले, हमने बार बार स्टैनले वॉलपोर्ट की वो कोट रिपीट की है कि दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो तारीख़ का धारा मोड़ते हैं, यानी तारीख़ को मोड़ देते हैं खुद। ऐसे लोग तो बहुत कम हैं जो दुनिया का नक्शा तब्दील करते हैं। जो नक्शा है, जो मुल्क हैं वो चले आ रहे हैं उसी तरह, और ऐसे तो ना होने के बराबर हैं जो एक कौम बनाते हैं और उस कौम को एक मुल्क अता करते हैं। ऐसे अब मैंने ये फिर दो कोट इसलिए रिपीट की कि आज का प्रोग्राम उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। आज हम बात कर रहे हैं बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की, यानी पाकिस्तान में तमाम लोग इक्वल के शहरी हैं। अब एक और रेलेवेंस बनता है कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बनाया, उस वक्त मुसलमान अक़लियत में थे। जब ये स्टेट बन गई तो इसको रसूल अल्लाह के ज़माने को कायदे आज़म ने लॉर्ड माउंटबेटन के सामने अपनी तकरीर, ट्रांसफ़र ऑफ पावर की तकरीर थी, उसमें रियासत मदीना का ज़िक्र किया उन्होंने। हम अपने प्रोग्राम में इसकी तफसील बता चुके हैं, लेकिन यहाँ रेलेवेंस ये बनता है कि जब रियासत मदीना बनी, रसूल अल्लाह ने कायम की, तो अव्वलीन काम किए उनमें एक तो मस्जिद नबवी आपने बनाई। कोई भी इबादत गाह हो, मस्जिद हो, चर्च हो, मंदिर हो, या जो भी, वो किसी कौम की इज्तिमाइयत का मजहर भी होती है, लिहाजा पहला काम तो ये हुआ। फिर अव्वलीन कामों में से हुआ कि आइन बनाया गया, और ये बात याद रखने की है कि मौर्रिखीन ने और कानूनदानों ने दुनिया का पहला रिटन आइन करार दिया जो रियासत मदीना का आइन था। उससे पहले कोई रिटन आइन की, वैसे तो कुछ कोर्ट्स और कुछ तहरीरें मिलती हैं, लेकिन रिटन आइन के जिसको आइन कहा गया, और उसमें तमाम मसलक के लोगों को बराबर का शहरी करार दिया गया। आप देखिए 1400 साल पहले की ये बात है। और जब पाकिस्तान बना तो कायदे आज़म ने, बिल्कुल कायदे आज़म, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था इस पर कि कायदे आज़म का मुताला रियासत मदीना के हवाले से गहरा था, क्योंकि कायदे आज़म ने वही अल्फाज इस्तेमाल किए जो रसूल अल्लाह ने जब मसीहों से मुआहदा किया नजरान में, और इसी तरह ये रियासत मदीना का आइन बनाया। तो जो वहाँ अल्फाज थे, कायदे आज़म ने अपने 11 अगस्त की तकरीर में वही अल्फाज इस्तेमाल किए कि आप आज़ाद हैं, मंदिर में जाएं, गिरजा में जाएं, मस्जिद में जाएं, किसी और इबादत गाह में। तो हम तो उसी सल्तनत के वारिस हैं, और फिर कायदे आज़म के जो नज़रिया है और जो विजन है वो आगे लेकर बढ़ने की, जिसमें सब इक्वल के शहरी हैं। तो आज बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर बात होगी, जो एज ए मुसलमान भी हमारा फ़रीज़ है और एज ए पाकिस्तान भी। हमारे साथ जनाब गैब्रियल फ्रांसिस खान मौजूद हैं। आप मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, और खुशी की बात है जब मैं तारुफ़ कराता हूँ कि आप रिटायर्ड जज हैं, और जी हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लोग बहुत बहुत आगे गए। हमारे साथ मिसेस कविता अरोरा मौजूद हैं। आप एक समाजी रहनुमा हैं और हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ करते हैं। आपको हमारे साथ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर अब्बास साहब मौजूद हैं। आप एयर यूनिवर्सिटी में, हमारे मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। लिंग्विस्टिक आपका शोबा है, यानी इंग्लिश लिटरेचर हो और ज़बानदानी हो, तो वो आपको भी वेलकम करेंगे सर। जी, और हमें शायद एक और मेहमान भी ज्वाइन करें, तो आपकी इजाज़त हो? जी जी ज़रूर, क्यों नहीं। जी जज साहब, मैंने जैसे अभी अपने इंट्रो में, इतना लंबा वैसे इंट्रो हम देते नहीं हैं, लेकिन आज ये मजमून और ये टॉपिक मेरे हार्ट के बहुत करीब है, तो लिहाजा चंद ज़्यादा अल्फाज मैंने कहे। और
ایک ایسی ہستی کا ذکر کیا جس کو ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں کہ انہوں نے آئین میں کیا دیا، اور پھر ان کو فالو کرتے ہوئے ہمارے قائد اعظم نے جس طرح سے سب کو 11 اگست کی تقریر میں ایکول قرار دیا، مارولس ہے۔ میں نے ریاست مدینہ والا آئین اور جو نجران کے مسیحوں سے معاہدہ کیا تھا رسول اللہ نے وہ پڑھا، اور 11 اگست کی تقریر پڑھی۔ میں نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا کہ یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو رسول اللہ نے اس معاہدے میں لکھے تھے۔ فرمائیے۔ آپ کی اجازت سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، دوسری بات آپ کی اجازت سے میں، کیونکہ کرسمس بھی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو سارے یہ ہمارا پروگرام بھی اسی سلسلے کی سب لوگوں کو عید ولادت المسیح مبارک ہو، تمام دنیا کو، تمام دنیا اور کو مبارک ہو۔ مسلمان تو ان کو اپنا اولو العزم نبی سمجھتے ہیں، صرف نبی نہیں بلکہ اولو العزم نبی، یعنی ایک اونچی کیٹیگری کا نبی۔ جی جی۔ تو ساتھ ہی ساتھ ہم قائد کی بھی سیلیبریشنز، ان کی برتھ ڈے کی بھی منا رہے ہیں، جس سلسلے میں آپ نے آج کا یہ پروگرام بھی منعقد کیا ہے۔ تو اس میں آپ نے جیسے کہ مساک مدینہ کا یا مساک نجران کا جو ذکر کیا ہے، تو میں آپ کی توجہ ایک سپریم کورٹ کی فل بینچ کی ججمنٹ کی طرف دلاؤں گا۔ یہ پشاور چرچ بم بلاسٹ جو ہوا تھا 2014 میں، جس میں 100 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے، تو وہ سو موٹو ایکشن نمبر 1/14 جو ہے وہ سپریم کورٹ نے لیا تھا، اور اس میں پھر مختلف چیزیں شامل کر کے، تو اس کا جب ڈیسیژن آیا جو کہ رپورٹڈ کیس ہے PLD 2014 میں 499 پیج پہ اردو ترجمے کے ساتھ، تو اس میں چیف جسٹس صاحب کی ججمنٹ ہے، تصدق حسین جیلانی دین چیف جسٹس، تو انہوں نے کہا کہ اس میں ججمنٹ میں ہے، اور اتفاق سے میں بھی اس ججمنٹ کا اس حوالے سے حصہ ہوں کہ آئی واز آلسو دی کونسل آف دی افیکٹیز، تو اس کیس میں بھی کونسل تھا، جس لینڈ مارک ججمنٹ، جس میں پھر انہوں نے 10 ڈائریکشنز بھی دیں گورنمنٹ کو کہ وہ یہ اقدامات جو میئرز جو ہیں وہ کرے، اور اس میں سے کچھ امپلیمنٹ ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہوئے۔ بہرحال تو وہاں پہ انہوں نے کہا، اس ججمنٹ میں انہوں نے کہا کہ جو قرآن پاک میں کثریت پہ یقین بات کی گئی ہے، اجتماعیت پہ، کثریت پہ، جی جی بالکل، اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی نیا مذہب جو ہے وہ نہیں کیا، نہ ہی وہ کسی مذہب کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ جی، اسلام کا تو نظریہ یہ ہے کہ اسلام کنٹینیوٹی ہے پچھلے مذاہب کی اور پچھلے جو نبی تھے ان کی۔ تو انہوں نے اس میں وہ لکھا کہ یہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ جو ہے ان کے ہی جو صاحب ان کو کنٹینیوٹی میں انہوں نے، یہ آپ جو بات فرما رہے ہیں نجاش صاحب، یہ بین المذاہب ہم آہنگی کی یہ کور بات ہے، جی بالکل، کہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی بنیادی تعلیمات ایک ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے اس میں یہی کہا گیا کہ یہ حضور پاک کا بھی جو تھا نظریہ وہ تھا پیس، اور باقی سب لوگوں نے بھی پیس کی، اور جیسے حضرت یسوع المسیح کے حوالے سے تو وہ جج صاحب ہمیں بریک پہ جانا ہے، وقت ہمارے پاس بہت ہے، ہم 2 گھنٹے خوب سیر حاصل یعنی بحث کریں گے انشاءاللہ، بریک پر سے واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ۔ ایگزیکٹلی ناظرین، بریک کے بعد اپنے مہمانوں سے ڈسکشن کا سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں، دیکھتے رہیں سچ سویرا۔ ویلکم بیک ناظرین، سچ سویرا میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح بہت اہم ٹاپک جس پہ گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے، معزز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ لائیو کال کے ذریعے آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، ہمیشہ کی طرح اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہو، ہمارے آج جو معزز مہمان ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرنا چاہتے ہوں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو لائیو کال آپ کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز بھی یقیناً پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، آج کے ٹاپک کے متعلق کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہوں، مہمانوں سے سوال کرنا چاہتے ہوں تو لائیو کال کیجیے گا، نمبر آپ کی اسکرین پر دیے جا رہے ہیں۔ جی عابدی صاحب۔ جی، ہمیں وقفے کے دوران مسز آسیہ ناصر صاحبہ نے جوائن کیا ہے۔ مسز آسیہ ناصر ہماری نیشنل اسمبلی کی بہت عرصہ ممبر رہیں، 2-3 ٹینیور، اور پارلیمانی سیکریٹری رہیں آپ،
اور دوسری آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ جمعیت علماء اسلام کی مائنورٹی ونگ کی ہیڈ ہیں. زبردست، ویلکم کرتے ہیں میم آپ کو. آپ کی شخصیت کا یہ تعارف کہ ایک مذہبی جماعت، مسلم مذہبی جماعت، اس کا بہت ایکٹیو اقلیتی ونگ، اور پھر اس کو آپ ہیڈ کر رہی ہیں. زبردست. تو اور معاشرے میں بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے بے حد خدمات ہیں آپ کی. زبردست، ماشاء تو وقفے سے قبل جج صاحب آپ بات فرما رہے تھے جناب گیبریل فرانسس خان، وہ آپ بات مکمل کر لیجئے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ خود آئین پاکستان اور سپریم کورٹ کے فیصلے اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے آپ نے فرمایا کہ مذاہب کی تعلیمات یہ ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ تمام مذاہب جو ہیں وہ محترم ہیں، اور ان کی تعلیمات کی نہ صرف عزت کی جائے بلکہ جو اس کو فالو کرتے ہیں وہ آپس میں مل کے چلیں اور معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے لیے کام کریں. جی سر، اس حوالے سے فردر اگر ہم دیکھیں تو 11 اگست کی تقریر کا جناب نے بھی ذکر کیا، اور بڑی جو وہ فاؤنڈیشن فراہم کرتی ہے پاکستان کے آنے والے دستور کی اور پاکستان کی بنیادوں کو، کیا ویژن تھا، قائد کا کیا ویژن تھا. تو اس میں انہوں نے نشاندہی کی مختلف مسائل کی، جس میں انہوں نے کرپشن کی نشاندہی کی، اور انہوں نے کہا کہ جی اس پہ فوری طور پہ وہ کرنا چاہیے، لا پاس کرنا چاہیے. اور پھر آپ کے علم میں ہوگا یقیناً کہ 1947 میں جو 7واں قانون اسمبلی نے پاس کیا وہ اینٹی کرپشن کا قانون، جو اس وقت بھی رائج الوقت ہے. تو 7ویں نمبر پہ جو قانون پاس ہوا، یعنی اسی سال، تو کرپشن کی بات کی، پھر نیپوٹزم کی بات کی. میں یہ تھوڑی سی اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہم اس حوالے سے مذہبی حوالے سے تو کرتے ہیں بات، لیکن وہ ہم یہ جو چیزیں انہوں نے اور نشاندہی کی وہ اس پہ بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ضرور. اچھا جج صاحب، ہمارے پاس جیسے میں نے کہا بہت وقت ہے، ہم سب سے خوب سنیں گے. ہم چاہ رہے ہیں باقی سب کو بھی پارٹیسپینٹ کو موقع ملے. تو مسز کویتا اروڑا، آپ ہماری سماجی رہنما ہے، ہندو برادری سے تعلق رکھتی ہیں، اور میں نے اپنے شاید پروگرام سے پہلے کہا، آج ضرورت سے زیادہ انٹرو بھی میں نے طویل کر دیا، لیکن اس سے بھی پہلے میں نے کہا تھا کہ ہمارے جو ہمارے مائنورٹیز ہیں یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، اس لیے کہ یہ کمفرٹیبل فیل کریں گی تو ہمارا دنیا میں بھی امیج اچھا جائے گا. جو قائد اعظم نے بھی یہی بات کی جب مائنورٹی سے بات کی کہ یہ ہمارا دنیا میں بھی امیج جو ہے وہ اسی لیے تبھی اچھا جائے گا جب سب مل کے آگے بڑھیں گے. تو مسز کویتا اروڑا صاحب، آپ بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے ایکٹیو ہیں، اور اس کو ہم کیسے اور آگے بڑھائیں گے اور مثبت انداز سے مختلف جو ہمارے مذاہب ہیں ان کو قریب لاتے ہوئے جو ایک اسپرٹ ہے تمام مذاہب کی، پیس کی، امن کی، ایک دوسرے کے احترام کی، اس کو اور مضبوط کریں گے ہم. نمشکار، میں راولپنڈی کے ہندو کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہوں. میں آپ کا تھینک یو کرنا چاہتی ہوں، آپ نے مجھے اس فورم پہ بلایا، اور اتنے مطلب اچھے مجھے ریلیجن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا مجھے، اور بہت اچھے اچھے پوائنٹس آف ویو میرے نالج انکریز کریں گے. اور سب سے پہلے میں اپنے ہندو کمیونٹی کی طرف سے پاکستان میں رہنے والی تمام کرسچن کمیونٹی کو میری کرسمس بولتی ہوں، اور قائد اعظم کی برتھ ڈے کے حوالے سے میں سب کو مبارکباد دیتی ہوں کہ اللہ پاک کی طرف سے ہمیں اتنے اچھے گریٹ لیڈر ملے جن کی اتنی پازیٹیو سوچ تھی. اور اگر ہم دیکھا جائے تو ان کے پرسنالٹی ایسی تھی کہ کسی کے لیے ان کے مائنڈ میں نیگیٹیوٹی نہیں تھی. بہت صحیح، بہت صحیح. پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام کرسچن کمیونٹی کو ایک دفعہ پھر میری طرف سے، میری کمیونٹی کی طرف سے بہت 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 شکریہ. ڈاکٹر اختر عباس صاحب، آپ خود ایک استاد ہیں، ہم نے پچھلے 10 پروگرام تقریباً اساتذہ کے ساتھ ہی کیے. یہ اور آپ ایک آرگنائزیشن سے بھی وابستہ ہیں جس میں ہم بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. آپ خود کیا سمجھتے ہیں کہ جو قائد اعظم کی ایک ویژن تھی کہ تمام پاکستان کے شہری ایکول بھی ہوں، اور لیکن اس سے بڑھ کے کہ آپس میں ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں. قائد اعظم نے کہا مائنورٹیز کے حوالے سے ہمیشہ کہ جب تک کہ تمام طبقے ترقی نہیں کریں گے نہ ہمارا امیج باہر بہتر ہوگا. قائد اعظم کو اس کی بھی بہت فکر تھی کہ، اور ظاہر ہے قوموں میں جب امیج بہتر ہوتا ہے اور ایک گڈ ول ہوتی ہے تو پھر قومیں ترقی بھی کرتی ہیں. اور اسی طرح پریکٹیکلی بھی ہم تمام مذاہب کو اس طرح سے قریب لائیں کہ ایک دوسرے کا احترام کریں، اور ایز اے پاکستانی شہری
कोई रुकावट ना हो किसी को आगे बढ़ने में। जी आदि साहब, बहुत ही रेलेवेंट ये मौजू है। कल का जो दिन गुजरा है हमारा जिना की सालगिरह के हवाले से भी और हमारी मसीही बरादरी की क्रिसमस के हवाले से भी, तो हमें 47 से शुरू करने से पहले मेरे ख्याल में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा जी जी, ताकि हम देखें कि क्या क्या लेगेसी रह गई और उसमें से क्या अच्छी चीज़ अडॉप्ट कर ली गई और क्या अभी तक हमारे साथ। तो उसमें चूँकि उससे पहले एक कॉलोनियल दौर चल रहा था और कॉलोनियल माइंडसेट, उसकी जो फ़िलासफ़ी थी वो एक अपनी तर्ज की एक मुख्तलिफ फ़िलासफ़ी थी। और सबसे पहले तो वो जो डिवाइड हमें नज़र आती है वो उस वक्त नज़र आती है, उस दौर में नज़र आती है। फिर उस डिवाइड के जो बेनिफिशरीज थे कुछ लोग, वो उसी माइंड सेट को लेकर थोड़ा सा और आगे आते हैं। वो माउंट बैटन ने 14 अगस्त वाली तकरीर में कहा था ना, आप अकबर बादशाह की ट्रेडिशंस को फॉलो करें, तो कायदे आज़म ने कहा था हमारे तो रसूलुल्लाह ने ट्रेडिशन का। तो अब इसका मतलब है उनको भी पता था कि अकबर बादशाह की कुछ ट्रेडिशंस थी अच्छी, जिसको आगे हमने ख़राब किया और अब हम कह रहे हैं कि उसको फॉलो करें। जी जी। तो जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह थे, वो उस माइंड सेट को पूरी तरह समझ चुके, बिल्कुल ठीक, और पूरी तरह समझ चुके थे। और वो उस माइंड सेट के असरात अगले सदियों तक भी देख रहे थे इस खित्ते पर भी। तो उसी नज़रिए को सामने रखते हुए फिर हमारे पास वो दो कौमी नज़रिया आता है और इस्लामी एक रियासत, फलाही रियासत का तस्वुर आता है। और वो तस्वुर जो है उसके अंदर नज़रिया जो है वो सिर्फ वो एक आइसोलेशन का नहीं है, वो हम आहंगी का ही है, वो एक को एग्जिस्टेंस का नज़रिया है, वो आइसोलेशन का नहीं है। और उसके अंदर, उस नज़रिए के अंदर हमें होप, हेल्प और हारमनी, ये तीनों हमें मिलते हैं। वो एक उम्मीद है एक अच्छी ज़िंदगी की, एक अच्छे माशरे की, समाज की। और वो कैसी होगी, वो हेल्प, जब लोग एक दूसरे को हेल्प करेंगे और उससे फिर एक हारमनी वो पैदा होगी। जी बेशक। मिसेज़ आसिया नासिर साहिबा, आपकी तो पूरी लाइफ ही इस शोबे में गुजरी है, इंटरफेथ पे, और आपने नेशनल असम्बली में भी बहुत अरसा, जहाँ तक मेरा ख्याल है 3 टेन्योर कम अज़ कम आपने किए, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी आप रहीं, और फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी आपने बनाई हैं कि तमाम मज़ाहिब के लोगों को करीब लाया जाए और जो बैकवर्ड हैं उनके लिए ख़ास कोशिश की जाए उनको बराबर लाने की। फरमाइए। जी मिसेस आसिया नासिर साहब, ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपका जवाब हम ज़रूर लेते हैं, आप ही से हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। राजन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मेरे साथ में दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहें कि खुश आमदीद। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक, बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी आप दीजिए। जी मिसेज़ आसिया नासिर साहिबा से मैंने एक सवाल किया था और ख़ुद मैंने कहा कि ख़ुद इनकी पूरी लाइफ ही बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के हवाले से मुझे ऐसे लगता है तरतीब पाई है और बहुत काविशें ये करती हैं। और आज बहुत खुशी के ऐसी गैलेक्सी हमारे पास मौजूद है जो बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी की ख़ुद एक मज़हर हैं। जी आप मैडम फरमाइएगा। साहब आपका और आपकी को होस्ट जो है, इन दो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और साथ सच टीवी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है इस चीज़ की अहमियत को जाना कि ये बहुत ज़रूरी है कि बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी पर जो है अब मीडिया पर बात होनी चाहिए, और सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि बार बार होनी चाहिए। सही बात। और मैं सबसे पहले तो मैं सच टीवी के जितने भी हमारे मसीही बहन भाई और व्यूअर्स हैं उनको क्रिसमस की मुबारकबाद देती हूँ, और साथ ही अहले वतन को मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश की मुबारकबाद भी देती हूँ। और मैं समझती हूँ, मैं ये सोच रही थी कि क्रिसमस का त्यौहार और मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश इकट्ठा मनाना मेरे ख्याल में अब वो एक अहम ज़रूरत है, और वो हमें बार बार याद दहानी कराती है कि हमारे जो कायद थे, हमारे जो मोहसिन थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उनका जो विज़न था वो क्या था अक़लियतों के लिए, और वो इंक्लूसिविटी को किस तरह से पाकिस्तान में जो है वो पनपना चाहते थे। बस सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमें इसको भी प्रमोट करना चाहिए, जो लोगों के जहनों में है ये बात कि जो क्रिसमस है और 25 दिसंबर है, ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए और मुसलमानों के लिए भी बहुत अहम होना चाहिए, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये मुसलमानों के भी उल अज़्म नबियों में से हैं। यानी नबियों में भी जो कैटेगरीज़ बनती हैं, तो उन कैटेगरीज़ में जो 4 अंबिया आते हैं, हज़रत इब्राहीम हैं और हज़रत ईसा हैं, हज़रत मूसा हैं, तो ये उलुल अज़्म अंबिया में आते हैं, यानी ज़रा बुलंद कैटेगरी के।
تو مسلمانوں کو بھی بے حد مسرور ہونا چاہیے. جی بالکل. میرے خیال میں پوری دنیا کے جو بنی نوع انسان ہیں انہیں ہم مبارکباد دیتے ہیں، اس لیے کہ یسوع المسیح جو ہیں وہ بنی انسان کے لیے آئے تھے اور ان کے لیے نجات کا وسیلہ بنے تھے، وہ کسی ایک امت یا ایک قوم کے لیے نہیں تھے. تو میرے خیال میں کہ جتنے انبیاء کرام ہیں وہ ہمارے لیے سانجے ہیں اور ہم ان کی عزت اور احترام ہم سب کے لیے برابر ہے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ محمد علی جناح کا یوم پیدائش بھی ہمیں اس چیز کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ان کا جو ویژن ہے، ان کا جو ویژن تھا وہ کیا تھا پاکستان کے متعلق، اور پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. اس وقت جو تھا، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی تھی کہ جو ڈیوائیڈ والی بات چل رہی تھی اس وقت، اور اس وقت اکثر یہ چل رہا تھا کہ جو اس وقت کی اکثریت تھی وہ اقلیت کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس وقت کی جو ایک اقلیت نہیں، اس وقت کی اقلیتیں، کیونکہ اس جدوجہد میں صرف مسلمان نہیں بلکہ بہت بڑی تعداد میں جو مسیحی تھے وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے، اور بہت بڑی ایک تعداد ایسے نظریاتی ہندوؤں کی تھی جو ان کو سپورٹ کر رہی تھی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا بننا اور معرض وجود میں آنا اس چیز کا مظہر تھا کہ یہاں پر تمام قوموں کے لوگ جو ہیں وہ اپنی برابری کی زندگی گزاریں، عزت اور احترام کے ساتھ گزار سکیں گے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاید جناح کے اس ویژن کو جو ہے بھلا دیا گیا. وہ جناح کا وہ ویژن جو تھا وہ مدھم ہوتا چلا گیا، اور اس میں ایک بہت بڑا کردار ہماری تاریخ، ہماری ہسٹری اور ہماری جو کریکولم ہے یا سلیبس ہے ایجوکیشن سسٹم کا بھی ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف ایک ہی قوم کو، ایک ہی مذہب کے لوگوں کو گلوریفائی کیا گیا اور باقیوں کو ان سے جو ہے وہ کمتر اور وہ دکھایا گیا. ہاں جی صحیح فرما رہی ہیں. لیکن چلیے میں سب تھوڑی سی مجھے بات کمپلیٹ کرنے دی، لیکن میں یہ کہوں گی کہ آج کی جو دور جا رہا ہے اس وقت، اگر ہم پوری دنیا کو آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے ڈیموگرافکلی جو ہے وہ رونما ہو رہی ہے. اب کوئی بھی مذہب جو ہے وہ کسی بھی باؤنڈریز کا محتاج نہیں ہے، یا کسی مذہب کو آپ کسی باؤنڈری میں یا لمٹ نہیں کر سکتے ہیں. آج کا جو شہری ہے جس کو کاسموپولیٹن کہتے ہیں، وہ دنیا کے اس خطے میں جا کر رہنا پسند کرتا ہے جہاں پر اس کو عزت اور احترام ملے، جہاں پر اس کو مذہبی آزادی ہو، جہاں پر اس کی شخصی آزادی کا احترام کیا جائے، جہاں پہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بہترین ہو، اور جہاں پر معاشی لحاظ سے بھی لوگوں کی ترقی ہو. تو میرے خیال میں کہ اب پاکستان سے اس دور میں بھی ایک بہت بڑی تعداد میں نوجوان ہیں، یا بہت بڑی تعداد میں ایک پاپولیشن ہے جو باہر کے ممالک جاتی ہے، مائیگریٹ کر رہی ہے. تو یہ اس چیز کا ہی ثبوت ہے کہ لوگ جو ہے وہ امن کی تلاش میں جی ہیں. بالکل صحیح. لوگ جو ہے بہترین معاشی جو ہے حالات کی تلاش میں. جی بالکل صحیح. اور وہ جو آپ نے فرمایا نا، ایک بات ضرور میں کہوں گا کہ پہلے بات کم از کم تھیوری میں ہو تو پھر پریکٹیکل کی طرف بڑھا جا سکتا ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ تھیوری میں وہ بات نہ ہو تو مجھے قائد اعظم کا پھر وہی کال میں واپس آؤں گا کہ جب قائد اعظم نے مسجد کا نام لیا تو ساتھ ہی مندر کا نام لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے آزادی حاصل کر لی ہے. اب مسلمان ہوں یا ہندو ہوں جن سے ہم نے آزادی حاصل کی، ویسے آزادی تو انگریزوں سے حاصل کی لیکن غلبہ ہمیں نظر آ رہا تھا اس طرح. تو مسلمان ہوں، ہندو ہوں، جج صاحب، مسیحی برادری ہو، پارسی برادری ہو، پاکستان میں تو ایک بڑا گلدستہ تھا. انفارچونیٹلی وہ صحیح کہا کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ہم صرف یہ شعبہ نہیں، ہم نے دوسرے شعبوں میں بھی تھوڑا ڈیٹریٹ کیا. کچھ شعبوں میں ہم آگے بھی بڑھے لیکن دوسرے شعبوں میں تو یہ بھی تھوڑا ہم آہنگی والا شعبہ ڈیٹریٹ ہوا. لیکن اب تو ہمیں ایک سامنے، جیسے ابھی میڈم آسیہ ناصر صاحبہ نے فرمایا کہ دنیا گلوبلائز ہو گئی ہے، انفارمیشن بہت اب فریکوینٹ ہے، بہت فلوئنٹ ہے، اور لوگوں کا شعور اب بلند ہو رہا ہے. تو اب انشاءاللہ امید ہے کہ بین المذاہب ہم آہنگی کی بنیادیں اور زیادہ پاکستان میں مضبوط ہوں گی. سر آپ کے جواب کی طرف آتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں، کالر کے بعد آپ کے جواب کی جانب آتے ہیں. جی یحییٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے. السلام علیکم یحییٰ صاحب. وعلیکم السلام. تمام معزز مہمانوں کو سلام ہو. اور ہمیشہ کی طرح آپ ایسا ٹاپک لاتے ہیں جس کے بارے میں بڑا آپ جو کنسرن لوگ بلاتے ہیں اور بڑا اچھا سمجھنے کو ملتا ہے. میری نظر میں دیکھیں جو مذہبی آہنگی ہے نا، اس کا صرف ایک ہی جو ہے نا ذریعہ ہے، وہ انسانیت. انسانیت ایسی بنیاد جس سے ہم سب ایک دوسرے کا ریگارڈ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کر سکتے ہیں. لیکن میں پاکستان کی بات کروں، میں کراچی میں رہتا ہوں، میرے ہندو بھی دوست ہیں، میرے کرسچن بھی دوست ہیں، پارسی بھی دوست ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم مل کے رہتے ہیں. ایون میرے بڑے
بہت گہرے دوست ہیں, کرسچن ہیں, اور یقین کریں کہ ہماری دوستی کو 35 سے 40 سال شاید ہو چکے ہیں, لیکن ہمارے اندر وہ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم اس طرح بہت پیش حال کرتے ہیں. میرا جو سوال ہے نا, کیونکہ دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے مذہب کے نام پہ, آپ کو ایکسٹریمزم یا مذہب کے نام پہ ایکسپلائٹ کر کے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے دنیا بھر میں ہوتا ہے, یہاں سے پاکستان میں نہیں ہوتا. اب ہوتا یہ کہ ہم اب اخلاقیات کے جب لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بائسڈ پن آ جاتا ہے. اگر یہ جیسے کسی بھی طور پہ اگر ہمارے جیسے ایکسپلائٹ کیا جائے, مذہب کو ایک ٹول کے طور پہ یوز کیا جائے, لیکن میں تو اتنا خلاف ہوں کہ اگر آپ کھڑے ہوئے تقریر بھی کر رہے ہیں, آپ کوئی سیاسی لیڈر ہیں, تو مذہب کو ایک ٹول کے طور پر نہ استعمال کریں, کیونکہ وہ آپ اپنی ایک طرف لوگوں لے آتے ہیں, اس کا مس یوز کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے دل میں وہ کوئی بات حقیقت نہیں ہوتی. جو ہمارے جو لوگ مذہب کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور اگر ہمارا شعور اتنا بلند نہ ہو کہ ہم تھوڑی سی بات پہ کسی کے کہنے پہ کہ ہم کسی کو جلا دیں, کسی کو مار دیں, تو اس شعور کو بلند کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور یہ جو عناصر ہیں ان کے خلاف یا ان کے خلاف ایک مہذب طریقے سے, ظاہر ہے ہم لڑ تو سکتے نہیں ہیں, تو ہم اگینسٹ ان کے پیرالل کیا چیز پیش کریں کہ لوگ ان کی طرف نہ جائیں اور ہم مذہبی آہنگی کی طرف آ جائیں, اور ایک ہیومینٹی کی بنیاد پہ لوگ. بہت شکریہ کال کرنے کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین, مہمانوں سے بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ سب بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین سچ ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمیشہ کی طرح سچ ٹی وی کی جانب سے بہت زبردست ٹاپک اور بہت ہی زبردست شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, اسے آگے بڑھائیں گے, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ضرور کہنا چاہیں گے کہ لائیو کال کے ذریعے آپ لوگ ہمیں جوائن کریں, اپنی رائے کا اظہار کریں. نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. جی عبدی صاحب. جی جناب گیبریل فرانسس صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. سر, ایسی نشستیں ہوں گی اور اسی طرح کے پروگرامز ہوں گے تو شعور بھی بلند ہوگا, اور بین المذاہب ہم آہنگی جو ایک نیچرل پروسیس ہے, یہ جب ہم کسی نیچرل پروسیس کو انیشیٹ کرتے ہیں تو یہ آسان ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا دل جو ہے وہ محبت کے لیے بنایا, نفرت کے لیے نہیں بنایا. نیچرل چیز محبت ہی ہے, خواہ کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی فکر سے. تو میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر محبت اور پیار کی بات کو آگے بڑھائیں گے تو یہ نیچرل ہے, یہ آسان ہے. نفرت کو بڑھانا مشکل کام ہے, لیکن انفارچونیٹلی بظاہر ہمیں وہ زیادہ نظر آتا ہے. سر ایک اور کالر ہیں, کالر کے بعد آپ کی بات کمپلیٹ کرتے ہیں. جی محمد اشرف صاحب ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے. السلام علیکم اشرف صاحب. وعلیکم السلام میڈم. یہ میں ابھی ایک اسکول ٹیچر رہا ہوں گورنمنٹ میں کراچی میں, اور میں تو خیر شروع سے ہی مطلب یہ مذہبی رہا ہوں بچپن سے, وہ کہ میں یعنی عالم نہیں ہوں, اور میں نے مفتی تقی عثمانی کے اسکول میں پڑھایا, گورنمنٹ اسکول میں پڑھایا, ہندی میڈیم میں پڑھایا, اردو میڈیم میں پڑھایا, اور میں نے یہ دیکھا کہ بچوں کی پیاس یہ ہے کہ ٹورڈس اللہ, وہ اللہ کو پسند کرتے ہیں, یعنی ان بیلٹ ہے اللہ کی محبت. تو میں نے ان سب سے بچوں سے یہی, جب میں جاتا تھا تو بچے مجھے بہت مانتے تھے, جیسے سر آپ سندھی ہیں, بلوچی ہے, پنجابی ہے, کس مذہب کے ہے, شیعہ ہے, سنی ہے. میں ان سے یہ کہتا تھا کہ بیٹا اللہ کتنا ہے, ایک ہے, کتنا ہے, کہاں ہے اللہ ایک ہے. اللہ کی کتاب قرآن ہے نا, پاکستان میں قرآن ہی مانی جاتی ہے نا مسلمانوں میں, کہاں قرآن ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, ایک ہی ہے, اور ہاں ہے. مطلب جب یہ ایک ہے تو تم بھی تحقیق کرو کیا نام ہے, کیا حقیقت ہے, اور یقین مانے یعنی یہ چیز جو بین المذاہب ہم آہنگی جو ہے, پھر میں جب آگے پڑھا, میں نے خود آگے بھی تھوڑی سی دینی تعلیم کی تھوڑی سی سیکھی, مطلب عالم نہیں ہوں میں, ایسی مطلب بی ایس سی بی ایڈ ٹیچر ہوں, سائنس ٹیچر رہا. تو پھر وہ پورا جاتا ہے, حضور کی سیرت بھی پڑھی, سب کچھ پڑھا, کبھی بھی اللہ کے رسول نے یہ نہیں کسی مذہب کے لوگوں کو برا نہیں کہا. بالکل, بہت شکریہ اشرف صاحب کال کرنے کا, بہت شکریہ. جی بہت پازیٹیو کالز بھی, اور میرا خیال ہے کیونکہ جج صاحبان کو زیادہ سننے کی عادت ہوتی ہے, تو اسی لیے جب جج صاحب کی باری آتی ہے تو کال آ جاتی ہے. جی جی جج صاحب, آپ سے میں نے جو بین المذاہب ہم آہنگی اور یہ عرض کیا تھا کہ اب شعور بڑھتا جا رہا ہے, تو یہ چیزیں اور آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ. جی میں اس میں گزارش کروں گا کہ حضرت یسوع المسیح نے یہ کہا کہ لو تھائی نیبر ایز تھائی سیلف, اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کرو. پھر اس میں مثال دی گئی ایک سامری شخص کی, اور سامری وہ یہودیوں میں سے تھے لیکن وہ بت پرستی وغیرہ کرتے تھے. تو وہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے, میں لفظ شاید مناسب نہ میرے پاس ہو اس وقت, تو جیسے شودرز کو لوگ کرتے تو وہ ان کے لیے
یہودیوں کے لیے وہ ایسی تھی اس کی کیفیت. تو وہ پھر ان کی تمثیل انہوں نے اس حوالے سے دی. دوسرا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ تو اس سے بڑا میسیج نہیں ہو سکتا کہ پڑوسی کی ایک بڑی واسٹ ٹرم ہے جس کو ہم اس کو آپ بھی میرے پڑوسی. بالکل. تو اس میں دوسرا یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے زیادہ بڑا کوئی بین المذاہب ہمانگی کا کوئی داعی نہیں، اس سے بڑا کوئی ہمارے سیاق و سباق میں نہیں تھا. اور اس کی زندہ مثال یہ کہ جدھر جدھر اس وقت ان کی کیمپین ہی یہی تھی. ایک تو انہوں نے جو اپنا مقدمہ بینگ این ایڈوکیٹ انہوں نے جو مقدمہ لڑا وہ تھا ہی منارٹیز کے حوالے سے. صرف مسلم منارٹی اس میں چونکہ ایک بڑی منارٹی تھی، باقی سب لوگ یہ بڑی کور. میں نے آپ نے شاید پہلے بھی بات کی تو میں نے کہا یہ بڑا سینٹرل پوائنٹ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ قائد اعظم کی ساری جدوجہد مائنورٹیز کے لیے. جی تو اس حوالے سے جہاں جہاں پہ بھی رائے شماری ہوئی، مثال کے طور پہ کوئٹہ میونسپلٹی میں رائے شماری ہوئی تو ہمارے ایک معزز جج صاحب تھے رستم سدوا، سپریم کورٹ کے جج تھے، تو ان کے والد ممبر ہوتے تھے. پھر ایک ہمارے مستقل مندوب تھے اقوام متحدہ میں، ان کے والد صاحب ہوتے تھے پارسی کمیونٹی سے. جی. انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ان پارسی کمیونٹی نے. اسی طریقے سے ایسٹ پاکستان کی جو اس وقت اسمبلی تھی یعنی کہ جو بنگال کی، اس میں بھی کچھ ڈویژن ہوئی تھی بعض سیلیٹ وغیرہ میں. تو وہاں پہ جو خاص کر جو اس وقت شیڈیول کاسٹ کے ہمارے بھائی تھے ہندو برادری سے، انہوں نے بڑی تعداد میں 27 شاید لوگ تھے وہ جنہوں نے ان کے حق پہ ووٹ دیا. پنجاب اسمبلی میں جو ہے اسپیکر جو تھے وہ ایس پی سنگھا صاحب تھے جو کرسچن تھے، اور وہ کاسٹنگ ووٹ سے اور پنجاب پھر تقسیم ہوا ورنہ سارا انڈیا کو چلا جاتا. جی اس میں 3 ووٹ جو تھے وہ برابر ہو رہے تھے تو ان کا پھر وہ 3 سے، یعنی آپ تصور کریں نا کہ اگر پنجاب میں کرسچن ووٹ نہ ہوتا تو پنجاب اگر نہ ہوتا پاکستان کے ساتھ جی تو پھر کیا پاکستان ہوتا. بالکل. اور جو مسیحی برادری ہے اس کا تو میں دیکھ رہا تھا کہ 1941-42 میں ہی انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا. فیصل آباد میں ایک کنونشن ہوا تھا کافی بڑا، قائد اعظم کو ریسیپشن دی تھی، اور 42 سے پہلے 41-42 میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا مسیحی کمیونٹی نے کہ پاکستان کے ساتھ جانا ہے. مسز کویتا اروڑا صاحبہ، آپ کی اپنی فیملی سماجی حوالے سے کافی پرومیننٹ اور ایکٹیو ہے، اور قائد اعظم نے پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اپنے سوال میں یہ بات کی تھی، کہ فوراً یہ فرما دیا تھا کہ اب سب ایکول ہیں اور ہم سب نے ایک ہو کے آگے بڑھنا ہے. آپ ماشاءاللہ کمیونٹی میں ایکٹیو ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں کہ شعور اب بلند ہو رہا ہے اور وہ بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے راہ مزید ہموار ہوتی جا رہی ہے. فرمائیے گا. قائد اعظم کی اگر ہم بات دیکھتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا بیان جو تھا، ان کا جو خطاب تھا وہ 11 اگست کا تھا. اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ کو اجازت ہے آپ کے مندر جائیں، مسجد جائیں، چرچ جائیں، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کا ہو اس میں آپ اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق اپنی عبادت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے، ریاست کو اس سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، آپ کو مکمل آزادی ہے. صاحب آپ کی بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں، بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد آپ اسے ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. بیک ناظرین، سفر میں دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمیشہ کی طرح زبردست ٹاپک، زبردست گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس کو اسی طرح سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی عبدی صاحب. جی مسز کویتا اروڑا صاحبہ فرما رہی تھی قائد اعظم کو بڑا مشہور کوٹ، بڑی مشہور تقریر 11 اگست کی، جس کو پاکستان کی مملکت کے آغاز کا پریمبل بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ایک پاکستان کی جو ریاست کا افتتاح ہوا تو اس کا افتتاحیہ کے طور پر قائد اعظم نے کیا فرمایا. اچھا، یہ اب الحمدللہ بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، قائد اعظم پہ بھی بات ہوتی ہے، تو قائد اعظم کا یہ کوٹ، یہ تقریر تو اب سب کو زبانی یاد ہو گئی ہے. اب اصل میں بات یہ کہ اس تقریر کی روح کو اپنایا جائے. تو روح یہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مسیحی برادران جو ہیں وہ چرچ میں عبادت کریں گے، مسلمان مسجد میں، ہندو برادران مندر میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قائد اعظم کا مقصد ہے کہ ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کیا جائے، ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کیا جائے، اپنی بات کی جائے لیکن کسی کی بات سنی جائے، اور مذہب کا احترام کرتے ہوئے سب مل کے
जो बुनियादी बात थी कौमी तामीर व तरक्की में यकजान होकर आगे बढ़ें, वो उस रूह को अपनाने की ज़रूरत है। कायद-ए-आज़म के अगर हम ख़िताब को दें तो अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कायद-ए-आज़म को फॉलो कर रहा हो। अनफॉर्चुनेटली कोई भी कायद-ए-आज़म के ख़िताब को फॉलो नहीं कर रहा है, जिस वजह से अदम बर्दाश्त पैदा हो गया है माशरे में। कोई भी आप बुक देख लें, आप गुरु ग्रंथ साहब खोल लें, आप कुरान पाक देख लें, आप इंजील मुकद्दस देख लें, आप श्रीमद् भगवद गीता देख लें, किसी में आपको नफरत का एलिमेंट नहीं मिलेगा, सब आपको प्यार मोहब्बत का दर्स देते हैं। अब उसको अप्लाई करना तो इंसान का काम है। अब आगे देखें, अगर हम नफरत का एलिमेंट है, उसको जितना आप देखेंगे वो एकदम फैल जाती है, इतनी जल्दी प्यार मोहब्बत नहीं फैलता। लेकिन हमारे पाकिस्तान का ये है कि इसमें हमने इस तरह के स्टेप्स उठाने हैं, इस तरह हमने मिलजुल के करना है ताकि हमारे पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पे इसका नाम बहुत मजबूत हो और इसकी जड़ें मजबूत हो। बिल्कुल सही है। उसके लिए हमें कायद-ए-आज़म के रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए हमें खुद को भी इस लाइन पे लाना पड़ेगा कि हमने सब ने मिल के कायद-ए-आज़म के इस पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामज़न करना है। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर अब्बास साहब, प्रोग्राम हमारा बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर है। पिछले 10 प्रोग्राम हमने कायद-ए-आज़म पे किए, तो यूँ लग रहा है जैसे ये प्रोग्राम भी कायद-ए-आज़म पर है। उसकी वजह ये है कि कायद-ए-आज़म बानिए पाकिस्तान थे, उनकी तालीमात मजहबी हम आहंगी के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग है। डॉक्टर साहब, एक पहलू जिस पे हम बहुत कम सोचते हैं, बात करते हैं, कायद-ए-आज़म जब पाकिस्तान बना तो कायद-ए-आज़म इंडिया के मुसलमानों से जब मुखातिब हुए, बड़ा स्ट्रॉन्गली उन्होंने ये कहा कि अब आपकी मुमलिकत इंडिया है और आपने अपनी मुमलिकत से वफ़ादार रहना है। ये एक से ज़्यादा दफ़ा कहा, बल्कि वहाँ पर मुझे याद है कि जब पाकिस्तान का वो 3 जून का ऐलान हो गया तो कुछ इंडियन मुसलमान, ज़ाहिर है उस वक्त हिंदुस्तान हो गया वो और ये पाकिस्तान हो गया, उनके पास आए कि इंडियन मुस्लिम लीग के लिए आप क्या हिदायत देंगे, क्योंकि कायद-ए-आज़म तो पूरे बर्रे सग़ीर की मुस्लिम लीग और मुसलमानों के रहनुमा थे। तो कायद-ए-आज़म ने कहा मेरी कोई हिदायत नहीं है इंडियन मुस्लिम लीग के लिए, इंडियन मुस्लिम लीग को अब इंडिया के साथ वफ़ादार होना है। और फिर अपने खिताबात में भी उन्होंने, इसका मतलब है दूसरी तरफ हम आएँ तो पाकिस्तान में हिंदू हों, मसीही हों, पारसी हों, मुसलमान हों, उन सब ने पाकिस्तान के लिए वफ़ादार रहना है। ये अगर हम रूल अपना लें तो फिर मेरा ख्याल है कि मुमलिकत की तरक्की और यकजान होना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। जी, ये जिना का विज़न है, इतना ग्रेट विज़न हमें शायद ही किसी सियासी लीडर का मिलता है कि वो ना सिर्फ इस खिते में पाकिस्तान जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे रहने वालों के लिए एक फ्रेमवर्क दे रहे हैं, बल्कि वो दूसरी तरफ रहने वालों के लिए भी फ्रेमवर्क दे रहे हैं कि वहाँ के जो मुसलमान हैं वो अपनी रियासत और अपने मुल्क के साथ वफ़ादार रहें, क्योंकि वतन के साथ आपकी जो वफ़ादारी है वो आपकी हर ट्रेट को, आपकी हर खूबी को, आपकी शख्सियत को डिटरमिन करती है कि आप अपने वतन के साथ। डॉक्टर साहब, ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक के बाद आपकी बात को इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आप सब जानते हैं कि सच टीवी हमेशा बहुत ज़बरदस्त और अहम टॉपिक्स लेकर आता है और इसी तरह बहुत ज़बरदस्त हमारी शख्सियात, हमारे मौजूद गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि टॉपिक से रेलिवेंट डिस्कशन करते हैं, जिनकी यकीनन इस वक्त अशद हमें जितने भी आपने हमारे टॉपिक्स देखे हैं जो डेली के मौज़ूआत होते हैं वो से हाजिर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद है। आदिल साहब, मैं चाहूँगी एक दफ़ा फिर आप हमारे मेहमानों का तारुफ करवा जी। हमारे साथ जनाब गैब्रियल फ्रांसिस खान साहब मौजूद हैं। आप रिटायर्ड जज हैं, मसीही कम्युनिटी के बहुत इज़्ज़त माफ़ हमारे रुकन हैं। हमारे साथ मिसिस कविता अरोड़ा साहिबा हैं, आप हिंदू समाजी रहनुमा हैं। और हमारे साथ जनाब डॉक्टर अख्तर अब्बास साहब मौजूद हैं, हमारे मुल्क की एक मारूफ यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर हैं आप। हमारे साथ मिसेज़ आसिया नासिर साहिबा मौजूद हैं जो हमारी नेशनल असम्बली की मेंबर रहीं कई टर्न्योर्स में, एक में नहीं, और पार्लिमानी सेक्रेटरी रहीं, और हमारी एक मजहबी जमात जमीयत उलमा इस्लाम की अब अक़लियती विंग की हेड हैं। तो वक्फ़ा, ये वाला वक्फ़ा थोड़ा सा न्यूज़ का लंबा होता है। तो प्रोफेसर साहब फरमा रहे थे कि मैं प्रोफेसर हूँ, तो मैं भूल गया, तो मैंने कहा तो मैं भी तो प्रोफेसर हूँ ना। तो फिर लेकिन मुझे इत्तेफाक से याद है बात। हम ये कह रहे थे कि कायद-ए-आज़म, ये बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की बात कर रहे थे कि ये किस तरह स्टेट से रिलेटेड है, कि स्टेट में बसने वाले अब सब एक कौम है,
بلکہ ریاست مدینہ میں جب بات ہوئی، وہ آئین لکھا گیا تو اس میں مختلف مذاہب رکھنے والے لوگوں کو ایک برابر کا شہری کہا گیا، ایک ملت کہا گیا۔ تو قائد اعظم نے، وہ بات آپ مکمل کر لیجئے گا، قائد اعظم نے انڈین مسلمانوں کو یہ کہا تھا اور انڈین مسلم لیگ کو یہ کہا تھا کہ اب آپ کا ملک انڈیا ہے اور آپ نے اس سے وفادار ہونا ہے، اور یہاں پر جتنی لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے مسیحی ہیں، پارسی ہیں، اب انہوں نے پاکستان کا وفادار ہونا ہے، اور جب پاکستان کے سب لوگ وفادار ہوں گے تبھی پاکستان ترقی کر سکے گا، اور اس میں ایک بات کہ ایک دوسرے کے مقدسات کا خیال رکھیں اور یکجان ہو کے پاکستان کے لیے آگے بڑھیں۔ آپ بات مکمل کر لیجیے۔ جی عابدی صاحب، میں چونکہ لنگوسٹکس کا ایک اپنا سا طالب علم ہوں، تو ہماری عادت ہے کہ ہم پھر ہر چیز کو لنگوسٹکس کے لینس سے دیکھتے ہیں، کہ زبان کے اور لفظوں کے، اس سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اب جناح نے جب ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں سے کہا کہ آپ اپنی ریاست کے وفادار رہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی ریاست کے وفادار رہیں اور باقی اس لوگوں سے آپ دشمنی کریں۔ جی جی بالکل اس کا، اور جب یہاں کے لوگوں سے کہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باقی لوگوں سے، بالکل۔ تو جو الفاظ ہیں یہ اپنا جو میننگ جب لے کر آتے ہیں، اور وہ میننگ پھر کس طرح سے عوام میں اس کو کنسیپچولائز کیا جاتا ہے، اس کے لفظ کے مطلب کو، اور وہ پھر اس کا ایک نیٹ ورک بنتا جاتا ہے۔ جیسے جناح کی آپ نے بات بتائی کہ انہوں نے پہلی مرتبہ، فاطمہ جناح کہتی ہیں کہ صرف ایک مرتبہ انہوں نے سنا کہ انہوں نے شہادت اور موت کا لفظ استعمال کیا۔ جی جی، ان کا اوورآل پورا ڈسکورس، پوری سیاست، وہ بھی مہاجرین کے حوالے سے، جی وہ بھی کیونکہ وہ بڑے صدمے میں اس وقت، جی، اور انہوں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ جہاں بھی کسی سے زیادتی ہوئی ہے، یعنی انہوں نے کوئی ایک طرف کی بات نہیں کی تھی قائد اعظم۔ اب ان کے ڈسکورس کے اندر ان کی جو اپنی لسانیات تھی، اس میں آپ کو ہمیشہ پازیٹیو ورڈز ملتے ہیں، اس میں ہمیشہ ہوپ، ہارمنی اور ہیلپ کے الفاظ ملتے ہیں۔ تو اب بہت سارے ایسے الفاظ ہیں ہمارے ہاں بھی اور باقی زبانوں میں بھی ہیں، اس کے اندر اس کو ہمیں ریکنسیپچولائز کرنے کی ضرورت ہے اور آلٹرنیٹ الفاظ لانے کی ضرورت ہے زبان کے اندر۔ لفظ برداشت جیسے ہے، اب برداشت تو اس کو کیا جاتا ہے جو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، آپ کمپرومائز جہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ برداشت، تو برداشت کی بجائے ہم اس کو قبولیت کا کیوں نہ دیں؟ جی بالکل، کہ ہم ڈفرینس کو ایکسیپٹ کریں اور ہم ڈفرینس کو اس کو اختلاف رکھیں، سمجھیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو تضاد سمجھیں، کیونکہ جب ضد ہوگی تو دو پولز کریٹ ہوں گے، اور دو پولز کریٹ ہوں گے تو پھر اس سے کانفلکٹ جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ تو پوری جو لسانیات ہے تمام زبانوں کی، چاہے وہ ہماری اردو کی زبان ہے یا ایون کہ انگریزی میں بھی ہمیں بہت سارے الفاظ اس طرح کے ملتے ہیں، تو اس کو پوری طرح سے ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک فیلڈ ہماری لسانیات میں ایمرج ہوا ہے 1990 کی دہائی سے، ایک برازیلین پروفیسر ہے ڈی موٹوس، انہوں نے اس کو تھیورائز کیا ہے، پیس لنگوسٹکس، اور پیس لنگوسٹکس، اور اس کے بعد اور اس میں فلاسفرز آئے ہیں، اینڈی کرٹس ہیں، اور ایک دو لوگوں کو میں بھی بہت دلچسپ اور اچھی بات، بہت دلچسپ بات آپ یہ کر رہے ہیں، ایک دو لوگوں کو میں بھی ایم فل کا ریسرچ لنگوسٹکس میں سپروائز کر رہا ہوں پیس لنگوسٹکس کے حوالے سے، کہ یعنی الفاظ بھی ایسے استعمال کیے جائیں جو اثر ڈالیں، جی اثر، اور مثبت اثر ڈالیں، اور مثبت اثر رکھیں۔ تو وہ پیس لنگوسٹکس جو ہے وہ اس میں وہ اس کو انہوں نے اس لینگویج کو پیس لانے کے لیے، امن لانے کے لیے، محبت لانے کے لیے، ہارمنی لانے کے لیے اس کو تھیورائز کر دیا ہے۔ وہ ان کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے ان فلاسفرز کا، اور اس کو اب پیس لنگوسٹکس کو ہمیں یہاں پر لانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے اسکولز میں، ہمیں اپنے کالجز میں باقاعدہ سے ایک سلیبس ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے، پیس ایجوکیشن فار ایگزامپل اس کو کہہ سکتے ہیں۔ بہت صحیح، بہت، اور اس میں ساری ہم لنگوسٹکس ان کو پڑھائیں، بہت پرووکنگ بات آپ نے کی، تاکہ ہم ان کو وہ الفاظ دیں جن الفاظ پہ وہ اپنی زندگی گزاریں۔ میں یہ کہوں گا آپ کی اس بات سے ہمیں کوئی بالکل ایک علیحدہ پروگرام اس پر کرنا چاہیے، جس میں لینگویج کے لوگ جو ہیں، لنگوسٹک کے لوگ موجود ہوں، اور اس جو آپ کی اس بات ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں۔ مسز آسیہ ناصر صاحبہ، واقعاً بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب نے، کہ جو زبان و بیان ہے اس کا بڑا اثر ہے۔ مجھے حضرت علی کا قول یاد آ رہا ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ
जो तलवार का घाव है वो भर जाता है, लेकिन जो ज़बान का घाव है वो नहीं भरता। तो और एक और भी उनका कौल कि इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा हुआ है। तो ये बहुत अहम है कि हम वो कहते हैं ना ज़बानी बातें ना करें, लेकिन आपकी बात से वाज़े हो रहा है और ख़ुद हज़रत अली के इस कॉल से कि ज़बानी बातों की भी बड़ी अहमियत है। पहले ज़बान से बात है, उसके बाद अमल से। जी मैडम आप फरमाइए। जी शुक्रिया साहब, मैं बिल्कुल इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम बेशक पाकिस्तान में अक़लियत हैं, लेकिन मैंने कभी मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, तो मैंने कभी हमेशा नेगेटिविटी से जो है वो बात नहीं शुरू की, या हमें नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए हमें नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी जो है उसको तलाश करना है, और पॉजिटिविटी से ही हमने बात को शुरू करना चाहिए। जो बात आज का मौजू है हो रही है इंटरफेथ पे, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत लोग इस पे काम कर रहे हैं, बात हो रही है इस पे, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि अब बात थोड़ी हमें आगे बढ़ानी चाहिए। देखिए मर्ज़ की तशख़ीस हमने कर ली है, अब हमें इलाज की तरफ जाना है, और इलाज में भी मैं ये कहूँगी कि पिछले 10 से 15 जो साल का जो अरसा गुजरा है, इसमें हुकूमती सतह पर काफ़ी इसमें काविशें हुई हैं और काफ़ी इसमें कामयाबी भी हुई है, हुकूमती सतह पर लेजिस्लेशंस भी हुई हैं, लेकिन अब वो जो एक बिगाड़ हमारी सोसाइटी में और जो बेसिक स्ट्रक्चर या फैब्रिक जो सोसाइटी का था, क्योंकि वो जो है ना अब ख़राब हो चुका है ना, अब उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कानून साजी तो होती है और कानून तो हर रोज़ बनते हैं और बेशुमार कवानीन जो मौजूद हैं, असल मसला उनकी इम्प्लीमेंटेशन का है। असल मसला ये है कि उनकी असल रूह में, जैसे हमने बात की कि हम मोहम्मद अली जिन्ना के भी जो विजन था, उसका जो एक्चुअल स्पिरिट था उसको लागू करने की ज़रूरत है, और इसी तरह से जो कवानीन बन चुके हैं या बन रहे हैं, हम उसको किस तरह से उसको लागू किया जाए। हुकूमती सतह पर तो काविशें हो रही हैं, हमने देखा कि क्रिसमस को भी बड़े आला सतह पर जो है उसको एज अ नेशनल त्यौहार के तौर पर मनाया गया, और बाकी भी जितने 10 या 11 त्यौहार हैं उनको इसी तरह से मनाया जाता है, हुकूमती सतह पर इसको प्रमोट किया जाए। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस वक्त रियासत या हुकूमत को एक एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो करने की ज़रूरत है, और 2 कदम आगे जाकर नए इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है, जिसको अफर्मेटिव एक्शंस कहते हैं ना, क्योंकि हमारी जो ग्रास रूट्स हैं या जो सोसाइटी है ना, उस तक ये पैगाम अभी तक नहीं पहुंचा, और अब भी हमें जो हमारे मासेस हैं जो कहने ग्रास रूट लेवल पे ले जाएं, या हमें एक अवामी सतह पर जो है ना वो उस तरह से अमहांगी जो है वो नज़र नहीं आ रही। और आबिद साहब आपको बड़ी तरह से पता है, डॉक्टर साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमाया है कि हमने पिछले 2 साल से एक कैंपेन चलाई हुई है, फोबलिन जो नेटवर्क है, फ्रीडम ऑफ रीजनल बिलीव लीडरशिप नेटवर्क, जिसका आप दोनों भी हिस्सा हैं, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, और पिछले 2 साल से हम एक कैंपेन चला रहे हैं जो है समाजी अमहांगी हमारी जिम्मेदारी। और मैं समझती हूँ कि ये किसी ग्रोह की या किसी फर्द वाहिद की या किसी एक इंडिविजुअल की नहीं, बल्कि एज अ सोसाइटी इज्तमाही तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाजी अमहांगी को फ़रोग दें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप जो है समाजी अमहांगी में इंटरफेथ से भी ज़्यादा जो बढ़कर ज़रूरत है वो समाजी अमहांगी की है, जिसमें इंक्लूसिविटी को फ़रोग हो। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि टॉलरेंस जो है वो तो एक मजबूरी का लफ्ज़ है, हम क्यों ना एक्सेप्टेंस या कबूल कर लें। और अक्सर बात होती है इंटरफेथ पे, तो लोग कहते हैं कि हम कॉमनैलिटीज़ पे बात करें वो चीज़ें जो तमाम मज़ाहिब में इश्तराक हैं या जो मुश्तरक हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि हम डिफरेंसेस पे क्यों ना बात करें। हम किसी शख्स को उसके डिफरेंस, यहाँ पर एक डिफरेंस आ गया आप में हम में कि हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाके हम इसको हम आंगी में तब्दील कर लेंगे। बिल्कुल, यही से इंशाल्लाह हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। जी आबिद साहब। जी मिसेज़ आसिया नासिर साहिबा मजहबी हम आहंगी के हवाले से कुछ तो बहुत ही होपफुल बातें कर रही थी कि गवर्नमेंट की सतह पे अब रियलाइजेशन है। ज़ाहिर जो भी लोग गवर्नमेंट में होते हैं उनको ज़रा मालूमात ज़्यादा होती हैं ना, तो उनको मालूम होता है कि अगर समाजी हम आहंगी नहीं होगी तो मुल्क को चलाना या तरक्की करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप ये भी बता रही थी कि अभी जो अवामी सतह पर जो आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए इंफॉर्मेशन की, अभी उसकी कमी है। जी मैडम आप फरमाइए। जी बिल्कुल, तो मेरा ये था कि इस कैंपेन को फ़रोग दिया जाए, जैसे हमने पहले कहा, और इसके लिए बहुत जो अहम फोकस करने की ज़रूरत है वो चले पॉलिसीज आज तो हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कानून साज इदारे हैं, उसके अलावा लेकिन एक बहुत ज़रूरी जो है वो एकेडेमिया है। जैसे डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पे हमारा जो माइंड सेट है वो बन रहा है ना, तो वहाँ पे वो जो कच्चे जहन हैं वही हैं जो कि इंतहा पसंदी का ईंधन बनते हैं,
وہی بچے ہیں کہ کوئی آتا ہے ان کو استعمال کر لیتا ہے. تو کیوں نہ ہم ان کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جایا جائے, اس مائنڈ سیٹ کو, ان ذہنوں کو. اور پاکستان کو ایک ینگ نیشن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ہماری 70% آبادی جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. تو ضرورت ہے اس نوجوان طبقے کو جو ہے ٹارگٹ کرنے کی, فوکس کرنے کی, اس سے پہلے کہ وہ کسی نیگیٹو فورس کا ایندھن بنے. جی آپ مکمل کر لیجیے اگر آپ کچھ. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک تو گورنمنٹ سطح پر اس طرح کی کمپینز شروع ہونی چاہیے, کریکولم سلیبس جو ہے اس کا حصہ بننا چاہیے. یہ جو سبجیکٹ ہے میں سمجھتی ہوں اخلاقیات کا, بیہیویئرل جو ایشوز ہیں اس کے حوالے سے, اور خاص طور پر اس مذہبی ہم آہنگی اور سماجی ہم آہنگی کے حوالے سے ایک ضرور ایک سبجیکٹ نہیں تو کوئی نہ کوئی چیپٹر کسی سطح پر ضرور ہونا چاہیے ہر لیول پر, تاکہ بچوں کو ہم یہ بتا سکیں کہ ہم سب ایک جیسے جو ہے, ہم آئیڈینٹیکل نہیں ہیں. ہم ایک ہے لیکن ہم آئیڈینٹیکل نہیں ہیں. ہم میں ہمارے خد و خال بھی مختلف ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری سوچ بھی مختلف ہو سکتی ہے, ہماری رائے بھی مختلف ہو سکتی ہے. تو مختلف رائے اور اختلاف رائے رکھنے والے لوگوں کو نفرت کا نشانہ ہم نے نہیں بنانا, یا ان کو مار ہی دینا حل نہیں ہے, اور کسی بھی مذہب نے یہ نہیں سکھایا اور نہ کہا. مجھے یاد ہے 70s تک ہمارے سلیبس میں ایسی چیزیں چھوٹی کلاسز میں بھی ہوتی تھیں جن میں یہی ایکسیپٹنس, ٹالرنس اور اس طرح کی کہانیاں اور یہ چیزیں ہوتی تھی. جج صاحب مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں ایک کہانی میں نے پڑھی رسول اللہ کے حوالے سے کہ وہ اکیلے لیٹے ہوئے تھے ایک جگہ, تو ایک دشمن آیا اور اس نے کہا کہ مجھے تم سے کون اب بچائے گا, اور تلوار اس کے ہاتھ میں تھی. تو رسول اللہ نے کہا اللہ بچائے گا, یعنی فیتھ. تو ہم نے اس کہانی میں پڑھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور رسول اللہ نے وہ اٹھا لی. وہ ہمارے ذہن مائنڈ میں یہ بات آ گئی کہ تلوار طاقت نہیں ہے, کچھ اور ہی چیز طاقت ہے, فیتھ طاقت ہے, رحم طاقت ہے, اسپرٹ طاقت ہے. اس طرح کی چیزیں ہمارے سلیبس میں, اور پھر خاص طور پہ جو ہماری محفلیں ہوتی ہیں جس میں بچوں کی محفلیں ہوں, اساتذہ بچوں کو سمجھا رہے ہوں, یہ بہت اثر ڈالتا ہے. وہ ساری زندگی وہ چیز پھر انسان کے ذہن میں رہتی ہے. بالکل. جج صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, کالر کے بعد آپ کی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے, جواب لیں گے. امتیاز صاحب ہمارے ساتھ ہے کراچی سے. السلام علیکم امتیاز صاحب. وعلیکم السلام, اور سارے مہمانوں کو بھی سلام. اگر آپ ایک کرسی میری بھی لگوا دیتی تو بڑی جامع گفتگو ہوتی, مگر پتہ نہیں محبتیں شاید دلوں سے ختم ہو گئی ہیں. بات دراصل یہ ہے مذہب ہی ہم آہنگی جو ہے بین المذاہب, ٹھیک ہے نا, تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے میں بڑی مشکل پیش آئے. سمپل, ویری سمپل. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ, قرآن مجید ساری, اور یہ اور جو الہامی کتابیں ان میں بھی, تو یہ بہت آسان ہے. ہاں اگر ہم پڑھنے پڑھانے کا شوق رکھیں تو کوئی بھی شخص ہمارے بچوں کو, جیسے ابھی سسٹر نے بات کی کہ انتہا پسندی کی طرف لے جاتے ہیں, آپ اس وقت جب آپ جہالت میں رہیں گے, آپ پڑھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, تو کوئی بھی آپ کو مس گائیڈ کر سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو اس پہ کمپلیٹ دسترس قرآن و سنت پہ حاصل ہونی چاہیے. اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ ٹائم مجھے زیادہ نہیں دیں گے, مجھے معلوم ہے یہ جو مسئلہ ہے کہ حب الوطنی اور قوم کی ترقی, واقعی جب محبت کی فضا ہوگی ہر مذاہب میں, تو کوئی بھی مذہب والا کوئی ایسا ایکسٹریم حرکت نہ کرے کہ جس سے انتشار پھیلے. اس کو بھی سمجھ میں آتی ہے باتیں, کون سی چیزیں جو ہے ناقابل قبول ہوتی ہیں. تو اگر ہم ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے چلیں گے تو ایٹم بم, میزائل, جیٹ طیارے, راکٹ, ٹینک, توپ, ان کی میری بہن اور مہمان حضرات ان کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیے کیا ہم لوگوں نے تعلیم اور ان چیزوں کے فروغ کے لیے کام بہت کم کیا. ہم نے تباہی بربادی کے لیے ایٹم بم بنا لیے, نیوٹرل بم بنا لیے. اس کے پیش نظر ہم نے تدریسی اداروں میں اس طریقے کے ایٹمی دھماکے کرنے ایجوکیشنل میں, تو جا کے ہم آہنگی ہوگی. اور پاکستان کی رہ گئی بات, تو پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ضرور موجود ہوں گے. بہت شکریہ امتیاز صاحب, بہت شکریہ کال کرنے کا. بہت اچھی پوائنٹس دیتے کرتے ہیں, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. ابھی جنہوں نے تھوڑی سی محرومی ظاہر کی, تو ایک دن آپ ان کو ویڈیو کال پر لے لیں, اسکائپ پر لے لیں. ہم بہت سے مہمانوں کو لیتے ہیں, بالکل بالکل, تو پھر ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی. ایک دن ان کا اسکائپ لے کے, آئی ڈی لے کے, اور پھر ان کو ضرور ضرور دیکھیں. چھوٹے سے سوری کہ میں بھی یہی بات میں کہہ رہی تھی کہ ہمیں اکیڈیمیا اور اس یوتھ کو کرنے کی ضرورت ہے, اور حکومت کو اس کمپین کو اور تیز کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں ہمیں پرائرٹائز کرنے کی ضرورت ہے اپنی ایجوکیشن کو, ہمیں پرائرٹائز کرنے کی ضرورت ہے اس وقت اپنے یوتھ کو. جی بالکل صحیح بات ہے. یہ سمپل سی بات ہے, اس سے قبل کہ جیسا بات کریں, ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ایک کمپنی ہے اس میں 10 لوگ ہیں, ایک اور کمپنی ہے اس میں بھی 10 لوگ ہیں.
ایک کمپنی میں 10 میں سے 3 لوگ کام کر رہے ہیں, دوسری کمپنی میں 10 کے 10 لوگ کام کر رہے ہیں. آپ بتائیے کون سی کمپنی ترقی کرے گی؟ ظاہر ہے. تو انکلوسیو سوسائٹی یہ ہوتی ہے جس میں سب لوگ کام کر رہے ہیں اور سب مذاہب کے لوگ کام کر رہے ہیں. جی جج صاحب آپ فرمائیے. جی آپ نے کالر سے پہلے یہ کہا تھا, ایک مثال دی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, تو فیتھ کی بات اس میں جی بالکل کہ تلوار طاقت نہیں ہے, تلوار طاقت نہیں ہے. اور یہ ہم نے کیونکہ بہت چھوٹے ہوتے یہ کہانی پڑھی تھی, شاید ہماری دوسری یا تیسری کی کتاب میں تھی, تو یہ بات ساری زندگی ہمارے ذہن میں جم گئی کہ تلوار یا بندوق طاقت نہیں ہے. جی جی. تو اگرچہ ہمانگی کا ٹاپک ہے لیکن چونکہ قائد کی برڈے بھی ساتھ ہے تو وہ پھر گھوم پھر کے ادھر بھی بات آ جاتی ہے. تو قائد کے جو 3 اصول ہیں, فیتھ, یونٹی, ڈسپلن, تو فیتھ تو اس میں پہلا انگریڈینٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ فیتھ کے قائد اعظم نے بھی کہا کہ اگر ہم فیتھ کے ساتھ, یونٹی کے ساتھ, ڈسپلن کے ساتھ چلیں گے تو پھر ایک بڑی کامیاب قوم ہوں گے. اور اسی لیے انہوں نے اپنی 11 اگست کی تقریر میں بھی جو روڈ میپ دیا اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ اب آپ وہ جو دشمنی کا کلہاڑا ہے اس کو آپ دفنا دیں, اور اب آپ سب اول اور آخر, فرسٹلی, یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ فرسٹلی, سیکنڈلی اینڈ لاسٹلی یو آر دی سٹیزن آف پاکستان اینڈ ایکول سٹیزن آف پاکستان. اور لائلٹی کی بھی بات آگے ہوئی تھی, وفاداری کی. تو آرٹیکل 5 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا کہ جو ہر شہری سے وفاداری کا تقاضا کرتا ہے, اور جب وفاداری کا تقاضا کرتا ہے تو پھر اس کو بنیادی حقوق کی گارنٹی بھی آگے دیتا ہے چیپٹر 2 میں. تو اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ میڈم آسیہ نے فرمایا تھا کہ وہ بات امپلیمنٹیشن کی ہے. قوانین پہلے بھی ہیں, قوانین مزید بھی اگر بن جائیں گے, فنڈامنٹل رائٹس بھی وہاں ہے, لیکن اگر فنڈامنٹل رائٹس کو کوئی امپلیمنٹ نہیں کرتا تو پھر مشکل ہے. اس کا مطلب ہے وہی تربیت کی بات ہے نا, اور اویئرنیس کریٹ کرنے کی بات ہے, اور دوسرا رول آف لاء کی بھی بات تو ہے, یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں. جی میڈم آپ فرمائیے گا, میڈم کویتا اروڑا صاحبہ, کہ جب ہم سماجی ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں اور ہم نے جو ذکر کیا آپ کی فیملی ماشاءاللہ سماجی حوالے سے ایک ویل نون فیملی اور اپنا کردار بھی ادا کر رہی ہے, تو اگر تھوڑا سا ہم ایک طریقے سے معاشرے میں ان روایات کو, ویلیوز کو آگے بڑھائیں جو ہمارا 60s اور 70s میں پاکستان میں بہت مضبوط ویلیوز تھی, سب کمیونٹیز کے لوگ بہت اچھے طریقے سے رہتے تھے. ابھی بھی بہت ساری جگہوں سے حالات بہتر ہیں لیکن اور مزید بہتر ہو سکتے ہیں, اور اس میں میرا خیال ہے اگر ہم ایک صحیح حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اگر دیکھا جائے کرکلم کے حوالے سے, اگر کویتا صاحب معذرت کے ساتھ بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد ہم آپ کا جواب ضرور لیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ پھر ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. بہت زبردست ٹاپک ہے ناظرین, یقیناً ڈسکشن اتنی خوبصورت ہو رہی, اتنی انٹرسٹنگ ہو رہی ہے کہ یہ 2 گھنٹے کا پروگرام یا 2 گھنٹے کا وقت بالکل پتہ نہیں چل رہا, اور آپ بھی سب ہم چاہ رہے ہیں کہ مزید اگر وقت مل جائے تو اور زیادہ خوبصورت ڈسکشن ہو سکتی ہے. ایسے پروگرام آپ کیجئے, اور ظاہر ہے ایسے پروگرام جس میں ملت کے, قوم کے سب طبقات کی بات ہو رہی ہو, سب مذاہب کی بات ہو رہی ہو. ابھی تو ہم بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کر رہے ہیں, ایک وہ پھر جو مختلف طبقات ہوتے ہیں, ایلیٹ طبقہ, پھر ایسا طبقہ جس کو حقوق نہیں مل رہے, پھر ایسا طبقہ جو شہری طبقہ ہے, درمیانہ طبقہ ہے, اس میں پھر سب مذاہب کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں. تو بہت کام کی ضرورت ہے اور بہت کام ہو بھی رہا ہے. کریکلم کے حوالے سے مسز کویتا اروڑا صاحبہ کچھ بات فرما رہی ہیں. اگر کریکلم کے حوالے سے ہم بات کریں تو صرف یہ نہیں ہے کہ بکس میں ہیٹ میٹیریل ہو اور اس کو ہی بچے فالو کرتے ہیں, یہ ہمارا بیسک بھی ہوتا ہے کہ گھر سے بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے. جی بہت ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم سب ایکول ہیں. مذہب دوسرے نمبر پہ آتا ہے, پہلا رشتہ ہوتا ہے انسانیت کا. اگر بچوں کے مائنڈ میں ہم سٹارٹ سے یہ ڈال دیں کہ ہم سب ایکول ہیں, کوئی مذہب کا ڈیفرنس نہیں ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کہیں بھی نفرت کا ایلیمنٹ ہوگا. اب تو ویسے بھی گلوبل ولیج بن گئی ہے دنیا, تو اس وجہ سے آپ دیکھیں وقت سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کب دیوالی ہے, کب کرسمس ہے, کب جنم اشٹمی ہے, ادھر عید کی تیاریاں ہیں, ادھر عید رضوان کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو پھر اس میں دیکھیں میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے. تو اس لیے چاہیے یہ کہ بچوں کو اپنے طور پہ ہم لوگ پریپیئر کریں کہ مذہب کا ڈیفرنس کچھ بھی نہیں ہے.
اگر ہم بچوں کو سٹارٹ سے یہ بات مائنڈ میں ڈال دیں تو وہ نہ صرف یہ کہ وہ ہمیں فالو کریں گے بلکہ وہ اپنی آنے والی جنریشن کو بھی اچھا گائیڈ کریں گے اور اپنا اچھا رول پلے کریں گے، اور یہ بیس بنا کے ہمارے پاکستان کا نام بین الاقوامی سطح پہ بھی بہت زیادہ اونچا ہو سکتا ہے، اور جو امیج یہ ہے کہ پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے۔ بالکل صحیح ہے آپ کی بات، اور یہ بات اگر ہم یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اس حوالے سے کریں تو رسول اللہ کی جو اخلاق کی مثالیں دی جاتی ہیں، رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے میں نبی بنایا گیا ہوں، تو وہ جو ان کی اخلاق کی مثالیں دیتے ہیں تو وہ غیر مسلم ہی لوگ تھے نا جن سے آپ اخلاق پیش کرتے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے جوک در جوک اسلام میں شامل ہوتے تھے، تو وہ جو ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے نا کہ ان کا اخلاق جیسے مسلمانوں کے ساتھ تھا، اپنے فالوورز کے ساتھ تھا، اتنا ہی اخلاق یا شاید اس سے بھی بڑھ کے ان کا جو غیر مسلموں کے ساتھ تھا، تو یہ سلیبس میں اس کو بڑا واضح ہونا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے آج ایک بہت دلچسپ موضوع اٹھایا زبان و بیان کا، جو بہت ہی اہم موضوع ہے، اور جو ایک تربیت ہم کہتے ہیں کہ قوموں کی انڈیویجولی بچوں کی اور پھر قوموں کی کولیکٹیولی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس تربیت میں زبان، بیان، الفاظ کا استعمال، الفاظ کا اتار چڑھاؤ یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ آپ نے بہت اہم بات آج اٹھائی، تو آپ کچھ اس پہ مزید فرمانا چاہ رہے تھے؟ اس میں جو آپ کی زبان ہوتی ہے، لینگویج ہے، اس پہ جیسے ہم باقی چیزوں پہ کام کرتے ہیں، اس کو انہینس کرتے ہیں، پروگرس کرتے ہیں، تو اس زبان کے بھی اس کی پروگرس پہ بھی ہمیں کام کرنا چاہیے، اور اس میں زیادہ تر رول جو یونیورسٹی، کالجز اور اسکول کے اساتذہ ہوتے ہیں ان پہ زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک جنریشن کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں زبان کی ایوولوشن میں وہ اپنا کردار ادا کرے۔ اب کچھ زبانیں ایسی بھی ہیں جو ہماری اس جاپان سائڈ پہ بولی جاتی ہیں، اب وہ لفظ جیسے جس کو ہم لو یا محبت بول دیتے ہیں، وہ 25 الفاظ ہیں، جی جی جی، اب وہ ہر ایک لیکن جو ہر لفظ ہے خود عربی میں جی اور انگلش میں، جی جی، تو وہ اتنے الفاظ ہیں، تو وہ ہر ایک پازیٹیو ایموشن کے لیے اتنے الفاظ ہیں۔ اب ہماری اردو جو ہے وہ چونکہ اس میں بہت زیادہ مکس بھی ہو چکی ہے، لیٹسٹ بھی، اور ہماری اپنی اردو اب اس حد تک اتنی مضبوط نہیں رہی ہے، جو ایون میں استاد ہوں، میں اپنی بات بھی کرتا ہوں، تو وہ جو ایکسپریشن ہے، ہم نے جو ایموشنز کو الفاظ کی شکل میں ترجمانی کرنی ہے، ہم اس میں اتنے کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ اب جو ہے آپ کا یہ جناح کی بات ہوئی ہمارے محمد علی جناح کہ یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، اب وہ فیتھ جو لفظ ہے، اب اس کو جس طرح سے کنسیپچولائز کیا گیا ہے، وہ بدقسمتی سے اس کو صرف مذہب کے ساتھ ہی وہ رکھا گیا۔ دیٹ از فیتھ ان سیلف، دیٹ از فیتھ ان ہیومینٹی، وہ انسانیت میں فیتھ، آپ کے اندر جو ایک انسان ہے، آپ کا وجود، آپ کی ذات ہے، اس میں فیتھ، اور اس پوری انوائرمنٹ، اس پورے نیچر اور اس پورے ماحول پہ فیتھ بھی ہے اس کے اندر۔ تو جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ہم آگے کی طرف موو کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک نیگیٹو ورڈ ہے لفظ جو ہیٹ ہے، نفرت جس کو ہم بولتے ہیں، اب اس کو بھی جس طرح سے ہم کنسیپچولائز کرتے ہیں اور ہمیں کروایا جاتا ہے بچپن سے، ہمیں نفرت بچوں کو سکھائی جاتی ہے، بچے تو نفرت نہیں کرتے، تو وہ جب نفرت سکھائی جاتی ہے تو ہم کسی کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس چیز سے بالکل فہم نہیں رکھ رہے ہوتے کہ ہم دوسرے کو تو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے اندر بھی ایک دشمن پیدا کر رہے ہیں اس کے لیے۔ صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک۔ تو لفظوں کو اس طرح سے جس طرح سے ہمیں سکھایا جاتا ہے، سمجھایا، اس کے پھر جو اثرات ہیں وہ اب ہمارے ساتھ سامنے ہیں، اور جس طرح سے یہ میں کہوں گا کہ ایڈیالوجی پاکستان کی، جناح کی، اقبال کی، جو بعد میں چل کر ہائی جیک ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنی مرضی کی ایڈیالوجی، اور اس میں وہ سارا لفظوں کا ایک گورکھ دھندا، اس کے ذریعے سے جب سیاست دان اپنی سیاست کے لیے، اپنی سیاسی نظریے کے لیے نیریٹیوز بلڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ وقت تو معاشرے میں جو پروجیکشن ہے انہی کو ملتی ہے، سیاست دانوں کو ملتی ہے، ہم لوگوں کو تو اس طرح سے نہیں ایکسپوجر ملتا۔ اچھا، ایک بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد اب مکمل کیجیے گا۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔
तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक नाज़रीन, बहुत इंटरेस्टिंग और अहम डिस्कशन का सिलसिला जारी है। मौजूद शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ा, लेकिन आप सब अभी भी लग रहा है कि इस टॉपिक में बेशुमार ऐसे पहलू और हैं जिनको जी आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो पॉजिटिव सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं माशरे में। अगर आप नेगेटिव सब्जेक्ट्स की बात करें तो शायद 2-4 के बाद बात ख़त्म हो जाए, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब ने आज बड़ी अहम एक बात उठाई, बात करिकुलम की होती है, लेकिन ये बात करिकुलम से भी जाके गहराई में है कि हम जब करिकुलम बनाएं, असबाग बनाएं, टॉक शो करें, कम्युनिकेट करें, स्पीचेस करें, तो उनमें जो सबसे अहम चीज़ है कि अल्फाज पे गौर करें। और ख़ुद मज़ाहिब के जितने ये आफाकी किताबें हैं, इल्हामी किताबें हैं, वो अल्फाज ही तो हैं, और वो अल्फाज जो हैं वो आगे कम्युनिकेट होते हैं। और अगर इल्हामी किताबों के हम अल्फाज देखें तो क्या ज़बरदस्त अल्फाज हैं, और वो तो ज़ाहिर है वो अल्लाह के अल्फाज हैं जिसने इंसान की तख्लीक की है। डॉक्टर साहब आप बात मुकम्मल कर लीजिए। जी अभी साहब, मैं वही कह रहा था कि जो अल्फाज हैं, और फिर वो ये कि अच्छे अल्फाज होना भी सिर्फ काफ़ी नहीं है आपकी ज़ुबान पे। मुनाफिक तो वही होता है कि जिसकी ज़ुबान पे हमेशा अच्छे अल्फाज ही होते हैं, लेकिन दिल में बिल्कुल तो वो दिल से अच्छे अल्फाज निकलना ज़्यादा ज़रूरी है, तब वो असर रखते हैं। यानी अल्फाज की भी एक स्पिरिट होती अगर है। असर हो रहा है तो समझ ले कि ये दिल से निकल रहा है, ये बात दिल से की जा रही है। और ये जो इल्हामी किताबों की तरफ आपने जिक्र किया, अंबिया की तरफ, तो वो भी दिल से अल्फाज निकलते थे, वो असर रखते थे। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे सियासतदान ये अपनी सियासी नैरेटिव्स पे तो बहुत काम करते हैं, उनको बड़ी ज़बरदस्त समझ बूझ है हमसे बहुत ज़्यादा अपने नैरेटिव्स के और कौन से अल्फाज कैसे हमें इस्तेमाल करने हैं। आपके बिल्कुल साथ सियासतदान बैठे जी बिल्कुल, वो आप ये ख्याल रखिएगा। लेकिन ये लाइटर नोट पे मैंने बात की, नहीं, लेकिन सियासतदान भी सुलझे हुए, लेकिन जो मैम आसिया का कंट्रीब्यूशन है सियासत से हटकर ये मज़ाहिब की मांगी में, वो एक अनप्रेसिडेंटेड, ऐसे ही होना चाहिए। और मेरी ख्वाहिश है कि बल्कि इनसे इंटरव्यूज की सीरीज करके तो उस पर एक तफसीली इनसे बेनिफिट हासिल किया जाए डिटेल में। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप सोशल नैरेटिव्स पे भी करें बात। हम जैसे लोगों से चले थोड़ी सी आप ले लें, सपोर्ट ले लें, मैं मदद नहीं कहता, हमसे थोड़ी सपोर्ट ले लें, हमसे थोड़ा सा कुछ बुला लें हमें कि ये बता दी क्या होता है। सारी दुनिया में ऐसे होता है, जब ख़ास तौर पे क्राइसिस आते हैं तो यूनिवर्सिटी के असातिज़ा का पैनल बना के, बोर्ड बना के उनसे रहनुमाई ली जाती है। उनसे रहनुमाई ले लें तो, और सोशल नैरेटिव्स को वो फैलाएं साथ साथ अपने, और यूनिवर्सिटीज़ को भी ये चाहिए कि ये काम अपना शुरू करें। हमने खुद अपनी यूनिवर्सिटी में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस की हैं, और दुनिया भर से हमने लोग बुलाए, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया। हमने पीस लैंग्वेज पॉलिसी डायलॉग हमने करवाया, हमने रेडिकलाइजेशन पे और इससे वतन से मोहब्बत भी बढ़ती है, जो हमारा आज का मौजू है। मैडम आसिया नासिर साहिबा, आपने भी सारी ज़िंदगी कंट्रीब्यूशन की, फोर्ब के प्लेटफॉर्म पे भी, नेशनल असेंबली में भी कवानीन भी पास फरमाए। मेरा तासुर ये है कि एक हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं, और इस तरफ एक पॉजिटिव काम बहरहाल हो रहा है। चलें हम जज साहब से पहले पूछते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अब सिमटता जा रहा है, तो एक एक करके हम सबसे पूछेंगे। आप फरमाइएगा कि मैं एक तो थोड़ा नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स होती हैं 70s के इराकी के, हम बहुत पीसफुल अंदाज में रहते थे, लेकिन मैंने उस पर कभी सिर्फ जो मकामी हमारे लोकल फैक्टर्स हैं उनको ब्लेम नहीं किया। ये इंटरनेशनल ग्लोबल फैक्टर बहुत ज़्यादा थे 70s के बाद, ये रशिया की इन्वेजन और फिर वेस्ट का इन्वॉल्व होना, उसने हमारे माशरे की फैब्रिक को बहुत मुतासिर किया है, बल्कि ज़्यादा मुतासिर किया उसने। लेकिन उसके बाद जो एरा आया 80s 90s का ज़रा ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अब बात थोड़ी आगे बढ़ रही है, यानी बेहतर हालात हो रहे हैं अब उस हवाले से। जैसे आपने कहा ना कि जो रशियन इन्वेजन थी, तो पिछले 40 साल से तो अफरा तफरी रही, ख़ासकर जनूबी एशिया में। और उस अफरा तफरी के नतीजे में जो सुपर पावर्स थी उनके अपने, आपने बड़ा सही अपने उनकी, और उसने हमारी सोसाइटी को वो किया। यानी कि देखे ना, वो जो 70s की आपने 3-4 दफ़ा बात की, और आई एम आल्सो 60+, तो मैं देखता हूँ कि वो हालात बड़े फ़र्क थे। और मेरी मिसेस भी टीचर है बाय प्रोफेशन, तो पहले वो जब मैं सर्विस में था तो वो नहीं कर रही थी, तो बाद में दोबारा उन्होंने ज्वाइन किया। तो जिस स्कूल में
बड़ा रेप्यूटेड स्कूल है यहाँ पे जी बच्चियों का। तो उन्होंने वो पहले दूसरे दिन गई तो बच्चियों ने आपस में कोई बातें खुसर कर रही थी। तो वो जब मैं उनको लेने गया हूँ तो मुझे उन्होंने बताया कि जी बच्चियाँ आपस में ना बात कर रही थी, और फिर उन्होंने कहा जी कि मैडम आप क्रिश्चियन हैं। तो मैंने कहा फिर आपने क्या जवाब दिया? तो उन्होंने कहा जी कि मैंने जवाब दिया कि बेटा टीचर उस्ताद होता है, वो क्रिश्चियन मुसलमान नहीं होता। बिल्कुल सही है। मुझे भी अपने जो बचपन के बेहतरीन टीचर्स हैं वो अभी भी याद हैं, मसीही थे। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जज साहब की बात को हम आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ होगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी क्योंकि आखिरी सेगमेंट है, टाइम शॉर्ट है। अभी साहब मेहमानों जी, और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है और इतनी सारी चीज़ें अभी कहना बाकी हैं। जज साहब बात कर रहे थे कि कोरिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें प्यार मोहब्बत और वो जो एक 70 की फ़ज़ा थी, लेकिन मैं जब कोरिकुलम में देखता हूँ तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी अभी भी मौजूद हैं, मज़ीद शामिल करने की ज़रूरत है। जी, तो जैसे हमारे पार्टिसिपेंट्स ने सब ने तकरीबन बात की करिकुलम के हवाले से, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो जो मनफी असरात पिछले 30-40 सालों से हुए हैं माशरे पे, और जो हमारी यूथ है, और चूँकि 70% हमारी यूथ है, तो उसको या जो भी स्कूलों में कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तो उनको एक अच्छे पाकिस्तानी बनाने के लिए, अच्छे सिटीज़न और हमांगी पैदा करने के लिए एक हमें फिर चाहिए कि हम वो 70 की जो फ़ज़ा जो हम बार बार जिक्र करते हैं तो वो दोबारा हमें उस तरफ जाने जी। और कोरिकुलम से ज़्यादा उसकी भी ज़रूरत है, स्पिरिट की भी। हमें याद है कि असेंबली होती थी और 0 पीरियड होता था जो एथिक्स पे होता था, तो उस असेंबली को सारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए थे यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने कहा था मैंने यूनिवर्सिटी में असेंबली शुरू कर दी है, तो उसकी ज़रूरत है। जी मैडम आप फरमाइएगा। मिसिस कविता अरोड़ा साहिबा, आप तो सोशल सेक्टर में एक्टिव हैं, तो मैंने जो आपके गुफ्तगू से भी समझा एक पॉजिटिविटी है। जब मैसेज तक अपना और सोसाइटी में अपना पैगाम सोशल हवाले से पहुँचाएँगे तो इंसान यकीनन पॉजिटिव चीज़ को ज़्यादा जल्दी समझता है। बिल्कुल, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हमें इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए। हमारे पाकिस्तान की जड़ें मजबूत हों, जब सब कम्युनिटीज़ एक छत के नीचे खड़ी होंगी, पाकिस्तान की बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए काम करना शुरू करेंगी, प्यार मोहब्बत और भाईचारे का सबक फैलाएंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का नाम बैनुल अक़वामी सतह पे किसी भी मुल्क से कम हो। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा बहुत ज़्यादा तरक्की करे और इसको तरक्की करना चाहिए जिस तरह अभी स्टार्ट हुआ है, तो इंशाल्लाह और भी बेहतरी की तरफ ही जाएगा। बहुत जी। डॉक्टर साहब जी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमान यूनिटी फेथ और डिसिप्लिन को असल शक्ल देने के लिए जब हम इंटरफेथ हार्मनी पे जोर दे रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल इक्वली ज़रूरत है इंट्राफेथ हार्मनी की तरफ भी, हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर भी, और पीस तब आएगा। और दूसरा पॉइंट मेरा बिल्कुल मुख्तसर सा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमी के साथ रिलेटेड है। तो जहाँ पे इकोनॉमी की हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम वहाँ पे एक इकोनॉमी एक उसकी पीस से रिलेटेड भी हम बात कर सकते हैं, पीस इकोनॉमी की बात कर सकते हैं जिसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हम सब के लिए बात कर सकते हैं। तो तब जाके हालात और भी अच्छे होंगे, अच्छे भी हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, ताकि हम जब हम इकोनॉमिक पीस होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो हम डिपेंडेंट नहीं होंगे दूसरी ममालिक पर। जब हम डिपेंडेंट नहीं होंगे तो फिर हम अपने फ़ैसले बहुत अच्छे अंदाज से खुद कर सकते हैं कि हम अपने माशरे में क्या चाहते हैं, हम उसको ला सकते हैं और लोगों को वो बात समझा सकते हैं। वाह। मैडम आसिया नसीर साहिबा, हमारे पास आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, हमारे पास 2-3 मिनट हैं आपके लिए, बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आप इस प्रोग्राम को पूरे को कंक्लूड कर दें। और अभी जैसे महविश कह रही थी कि ये तो प्रोग्राम बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया, अभी तो बहुत सारी बातें करना थी, तो मेरा ख्याल है इनका प्रोग्राम है, इनसे हम कहते हैं कि और भी ऐसे प्रोग्राम करें, क्यों नहीं, ज़रूर, तो हम तो हाजिर होने के लिए तैयार हैं। फरमाइएगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि बड़ी सेहर हासिल गुफ्तगू हुई और सबने बड़ी अच्छी सजेशंस दी हैं अपने तजर्बात की रोशनी में। डॉक्टर साहब ने भी जैसे पीस लिंग्विस्टिक की बात की है, तो मैं भी समझती हूँ कि अभी जैबरल साहब भी ये बात कर रहे थे कि एक चीज़ है कि हम आइसोलेशन में नहीं रह रहे, हम इस वक्त दुनिया में रह रहे हैं और दुनिया के इर्द गिर्द के माहौल जो है वो हम पे बहुत सारे असरात जो है वो मुरतब करते हैं, चाहे वो रशियन वॉर हो, चाहे वो अफगान वॉर हो, चाहे वो अभी यूक्रेन में हुआ
ہوا یا کرنٹلی بھی جو کچھ ہو رہا ہے سپر پاورز کی طرف سے ہم پہ وہ اثرات مرتب ہوئے ہیں, ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے جب ہمارے اندرونی معاملات جو ہیں وہ سدھر جائیں گے, ہم اندرونی طور پر مضبوط ہوں گے, تو میرا نہیں خیال کہ پوری دنیا میں دیکھ لیں ممالک میں وہ بھی سب ان پہ بھی اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں, وہاں بھی ریفیوجیز بھی آتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ان کا جو اپنے پرنسپلز ہیں, اپنی ویلیوز ہیں, وہ کبھی نہیں تبدیل ہوتی ہیں. یعنی ان کی جو حقیقی پالیسیز ہیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اور میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں ایک اتنی کمزور قوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ارد گرد ہمارے واقعہ ہو تو اس کے پیش نظر ہمارے جو پالیسیز ہیں یا ہماری جو اسٹریٹجیز ہے وہی تبدیل ہو جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات, پیس کے حوالے سے یہاں بات ہوئی, ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی, آپ نے بھی, اور ہم سب بھی امن کی بات کر رہے ہیں. بین المذاہب ہم آہنگی کی ہم بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کہ امن قائم ہو اور امن کے ساتھ جو ہے وہ سکون کی زندگی بسر کر سکے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. پیس اسٹڈیز جیسے ہم نے کریکولم اور سلیبس کی بات کی, ایک پیس اسٹڈیز کا جو سبجیکٹ ہے وہ بہت لازم ہو گیا ہے اس وقت پاکستان میں, تاکہ ہم پیس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیں یہاں پر. اور جب ہم اس طرح کی جو چیزیں ہیں, ہم رواداری ہے, ہم ہم-آہنگی ہے, ہم امن ہے, ان کو ہم انسٹیٹیوشنلائز کر لیں گے اور ایک چیز کا عہد کر لیں, ہم چاہے ایکس وائی زیڈ کسی کی حکومت آئے, چاہے ایکس وائی زیڈ کچھ بھی پاکستان میں ہو, کم از کم ہم اپنی جو تعلیم ہے اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں اور نئے نئے تجربات جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن سسٹم میں, کیونکہ ہم نے پاسٹ میں بھی یہی دیکھا. ایک جلدی سے ایک ڈکٹیٹر آیا اور اس نے کیا کیا, اس نے ہماری ایجوکیشن پالیسی لی اور اس نے اس کو تبدیل کر دیا, جس کا ہم نے اب تک ہم بھگت رہے ہیں. اور جتنی بھی اس کے بعد حکومتیں آئیں, کسی نے آج تک سوچا ہی نہیں. ضرور بلائیں گے. بہت شکریہ مہمانوں کا وقت دینے کا. نہیں, بہت اہم اور بہت اچھی باتیں ہوئیں, اور پیس, ہم آہنگی, اور اس کے بغیر ملک ترقی نہیں کرتے, اس پہ بنیادی باتیں. بالکل ناظرین, اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نے